ایک حدیث کا اشارہ مکمل کرتے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ قدر کی تلاوت نماز میں نہیں کرتا، میں حیران ہوں اس کی نماز قبول کیسے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سورہ قدر کی اہمیت کو پہچانیے۔ ہم عام طور پر سورہ کوثر پڑھ لیتے ہیں، 3 آیتیں ہیں، اس لیے تو سورہ قدر میں کیا 300 آیتیں ہیں؟ اگر سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں تو سورہ قدر میں 2 آیتیں، بعض نے اس کو 6 شمار کیا، بعض نے 5 شمار کیا ہے، تو سورہ قدر سورہ کوثر سے اتنی بڑی نہیں ہے۔ تو اگر واقعاً اس کی اہمیت کو سمجھیے تو اگر وضو کرتے ہوئے سورہ قدر کی تلاوت کی جائے، وضو کرتے ہوئے سورہ قدر کی تلاوت کی جائے تو معصوم فرماتے ہیں کہ انسان وضو مکمل کرے سورہ قدر پڑھتے ہوئے تو خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو گناہوں سے ایسے باہر آ جاتا ہے جیسے آج ہی اسے اس کی ماں نے پیدا کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اتنا کمال اس سورے میں ہے کہ پہچانیے کہ وضو بھی کر رہے ہیں اور سورہ قدر کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ سورہ قدر کی برکتوں میں سے اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو تو سورہ قدر پڑھ کے دعا مانگیے۔ اگر رات کو شیطانوں سے ڈر لگتا ہو تو پھر سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیجئے۔ سورہ قدر آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے تو جس حد تک زمین و آسمان کے طول و عرض ہیں اس کے درمیان نور بڑھنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ عرش خدا تک جا پہنچے گا، اور ہر ایک درجہ آسمان میں 1000 فرشتے ایسے خدا قرار دے گا کہ ہر فرشتے کی 1000 زبانیں ہوں گی اور ہر زبان پر 1000 لغات ہوں گی۔ 1000 فرشتے، ہر فرشتے کی 1000 زبانیں اور ہر زبان پر 1000 لغتیں، وہ ساری لغتوں سے زبانوں سے فرشتے مل کر استغفار کریں گے سونے والے کے لیے کہ سورہ قدر پڑھ کے سو رہا ہے۔ یہ نور پھیلتا چلا جائے گا یہاں تک کہ زوال لیل ہو جائے، نصف شب ہو جائے، اور اس کے بعد وہ نور محفوظ کر دیا جائے گا قیامت میں اس مومن کی پہچان کے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ قبلہ اگر چاہتے ہو کہ مہینے بھر کی سلامتی خرید لیں تو قمری اعتبار سے مہینے کی پہلی تاریخ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، بہت قریب ہے۔ جمادی ثانیہ کی پہلی تاریخ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ کیا کرنا ہے کہ رکعت اول میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، رکعت دوم میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے۔ نماز پڑھ کے صدقہ دے دیجئے، پورے مہینے کی سلامتی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سلامتی بھی اس سے، فشار قبر سے حفاظت بھی اس سے۔ وہ انگلیاں گاڑ کے پڑھیں سورہ قدر، وہ ہاتھ اٹھا کے پڑھیں سورہ قدر، وہ پہلی رات ہو قبر کی پڑھیں نماز میں سورہ قدر۔ اب تو سمجھیں کیا ہے قدر، سورہ قدر۔ اتنے سارے فضائل ہیں کہ آپ یقین مانیں۔ 2-4 جملے آپ کی خدمت میں، ذرا سا شہزادی کونین کے منصب و مقام سے سورہ کی مناسبت کو قریب دیکھتے ہوئے فرماتے معصوم لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ، ہر چیز کا ایک ثمرہ ہے، ثمرہ پھل۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ، وَثَمَرَةُ الْقُرْآنِ سورۃ القدر، پورے قرآن کا پھل سورہ قدر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جس سے پھل نہ ملا تو اس کا قرآن کہاں رہ جائے گا؟ اللہ اکبر۔
تو قرآن سب پڑھیں، پھل ان کو ملے جو فاطمہ کو پہچانیں گے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زینتن، ہر شے کی ایک زینت ہے۔ وَزِینَةُ الْقُرْآنِ سورۃ القدر، اور قرآن کی زینت ہے سورہ قدر۔ بالکل سمجھیے جیسے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری مجالس زینت پائیں ذکر علی سے، قرآن زینت پائے سورہ قدر سے۔ اللہم صلی علی لِكُلِّ شَيْءٍ کنزٌ، ہر شے کا ایک خزانہ ہے۔ وَكَنْزُ الْقُرْآنِ سورۃ القدر، اور قرآن کے خزانے کو سورہ قدر کہتے ہیں۔ اسے خزانہ نہ ملا، اسے بہانہ مل گیا۔ خزانہ خالی ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایسے ہی اب اقبال حیدر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جب بھی بلاتے ہیں تو پہلے علم کی بات کر دیتے ہیں۔ یہ فرما رہے تھے کہ عالم کے ساتھ بیٹھیے، ایسے عالم کے ساتھ بیٹھیے کہ جس کے علم کی اور عمل کی بدولت خدا یاد آتا ہو۔ جو اپنے آپ تک پہنچائے وہ عالم نہیں ہے، وہ تو ہر ایک پہنچا سکتا ہے اپنے اپنے فن کے لحاظ سے۔ عالم کا کمال یہ ہے کہ پہنچائے خدا تک۔ خدا تک کیسے پہنچائے؟ جب تک در سیدہ تک نہ پہنچائے۔ ایسے عالم کے ساتھ بیٹھیے کہ جس کے علم اور عمل کی برکت سے خدا کی قربت حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ ورنہ تو آپ جانتے ہی ہیں کیسے حالات و واقعات۔ تو بہرحال حدیث کا جملہ لِكُلِّ شَيْءٍ کنز وَکنز القرآن سورۃ القدر۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سید وَسَيِّدُ القرآن سورۃ القدر، ہر شے کا ایک سردار ہے، اور قرآن کا سردار سورہ قدر ہے۔ اب پہچانے، میں نے پوری حدیث میں سے چند باتیں بیان کی ہیں ابھی۔ یہ سورہ قدر کی شان، اور پھر